کہ وزارتیں اس ملک میں کبھی بھی قابلیت کی بنا پہ نہیں ملیں گی، وہ اس بنا پہ ملیں گی کہ آپ نے جیل کاٹی ہے. ہر حکومت میں جب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تو آج نکل جاؤ، آج تمہیں دوسری پارٹی میں ایڈجسٹ بھی کر دیتے ہیں، تمہیں سیٹ بھی دلوا دیتے ہیں، تمہیں منسٹر بھی بنا دیتے ہیں. پھر بھی جو نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ نے کچھ دینا تو ہے. مطلب السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت مزے آ رہے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا ٹف بھی ہے رمضان، سر بالکل. لیکن بہت مبارک ہو آپ کو. سر آپ کو بھی. پیاسیں ہلکی سی لگنی شروع ہو گئی ہیں. اور وہ کل ہم نے روڈ ریج کی بھی بات کی تھی. تو اصل تو میرے خیال میں ٹیسٹ ہے ہی یہ کہ آپ نے اپنا اخلاق کیسے ٹھیک رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ کے دوسرے کے لیے زحمت بن رہے ہیں تو آپ نے گھر والوں کو ٹینشن نہیں دینی اپنی، کسی کو بھی نہیں دینی سر، کیونکہ آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا رکھ کے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. بالکل. تو باقی سر آپ نے پیاس کا ذکر کیا. سر تجزیے کو پیاس نہیں لگتی سر، تجزیہ آتا رہے گا سر. یہ بات یہ تو دیکھیں یہ تو ہم کریں گے. تو سر شروع کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی جو تشنگی کی پیاس ہے وہ تو اسی سے ہی بجھے گی. واہ واہ سر، آگے بڑھتے ہیں. ایک خبر نہیں، ایک تصویر جس کے اوپر بہت کامنٹری ہو رہی ہے، اس کا میں نے سوچا ذکر کر لیں. آصفہ بھٹو زرداری، داری صاحب کی جب اوتھ ٹیکنگ تھی تو ایک تصویر آئی ان کی جس میں انہوں نے، داری صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا رہی تھیں. پھر داری صاحب نے اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں، ویسے ہی کہا کہ جی جو فرسٹ لیڈی ہوگی پاکستان کی وہ آصفہ بھٹو ہوگی. سو اس پہ ظاہر ہے جیسے آج کل ایک رواج سا بن گیا کہ بہت ہی ایک لائٹ ہارٹیڈ قسم کی چیز جو ہے، جس سے مطلب کوئی میرے خیال میں اس طرح سے فرق نہیں پڑتا مطلب سیاسی کوارٹرز میں. یہ تو پریزیڈنسی ہے ویسے بھی، اس کو لوگ بڑا لے رہے ہیں. وہی والی لائن کہ یہ تو دیکھیں نا، پھر نیپوٹزم اور پھر ماروسی سیاست اور پھر یہی والی بات، ہاؤ کین شی بی دی فرسٹ لیڈی، وہ بن نہیں سکتی، ایسا آج تک نہیں ہوا. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا پہلے ہوا ہے. پہلا یہ ایسے ہوا ہے کہ جو ایوب خان تھے، ہمارے ایوب خان صاحب، ان کی جو صاحبزادی تھی جن کا نام ہے بیگم نسیم اورنگزیب، وہ فرسٹ لیڈی کی طور پہ ایکٹ کرتی تھیں جب ایوب خان صاحب پاور میں تھے. اور وہ انفیکٹ سو مچ سو کہ جب ان کے فوراً دورے ہوتے تھے، جس زمانے میں بہت پاکستان کو بلایا جاتا تھا، امریکہ خاص طور پہ، کینیڈیز جو تھے آپ کے اور دیگر اور ملک دنیا کے اسٹیٹسمین جو تھے، جب ایوب خان صاحب کو بلاتے تھے تو ان کی بیگم نہیں ساتھ جاتی تھی، بلکہ یہ نسیم اورنگزیب صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ ان کے ساتھ جاتی تھی. جو اور رولز جو وہ نبھاتی تھی وہ ایز فرسٹ لیڈی کے ہوتے تھے. سو ہسٹوریکلی یہ ہو چکا ہے پہلے. اور ان کی جو یہ بیگم نسیم اورنگزیب ہے، ان کی جو اس وقت کی جو سب چیز کی کمپلیمنٹ ہوتی تھی کہ بڑا ایلیگنس تھا ان کے اندر، مطلب ان کی جو ڈریس سینس تھی اور باقی سب کچھ، the way she carried herself، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا. تو آصفہ بھٹو بھی ہم نے اس تصویر کے اندر تو مجھے ذرا جھلک بھی آئی ان کی والدہ کی ان کے اندر. اور اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کیمپیننگ کے دوران بھی ان کو ہم نے دیکھا تھوڑا سا کہ ان کا ایک تھوڑا سا سیاسی ٹیمپرامنٹ بھی ہے، بھٹو ہے آخر. اور تو وہ ہمیں، مجھے لگا ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کسی کو زیادہ پریشان ہونا چاہیے جو لوگ ہو رہے ہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ قانون میں اس کی اجازت ہے. سو ایک چیز کی اگر قانون میں اجازت ہے تو پھر وہ ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، میں تو اس کو یہی سمجھنا چاہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک دفعہ بات چیت شروع ہوئی تھی، لیکن میرے خیال میں یا تو بل فلور نہیں ہوا اسمبلی میں، یا اگر فلور ہوا تو وہ اپروو نہیں ہو سکا. لیکن وہ یہ تھی کہ جی جتنے بھی ہمارے صدور گزرے ہیں جو کہ بیسیکلی چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کو صدر لکھا اور پکارا جانا ختم کر دینا چاہیے. تو وہ ابھی تک اپروو تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں صدر نہیں مانتا تمام ڈکٹیٹرز کو. ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ لیتے ہیں اس وقت. ہاں، سو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب جب قانون میں اجازت ہے تو پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں کوئی ایشو نہیں. ویسے بھی دیکھیں نا، فرسٹ لیڈی والی چیز جو ہے وہ کانسیپٹ زیادہ ایک حد تک امریکن کانسیپٹ ہے، جو کیونکہ پریزیڈنٹ جو بھی الیکٹ ہوتا ہے اس کی جب الیکشن کیمپیننگ چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ان کی جو وائف ہے وہ یا ہسبینڈ ہے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہوا نہیں ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ کون ہے.
اور اس کی اپنی ایک سٹاف ہوتا ہے ان کا, اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے جس کو وہ لے کے چلتی ہیں آگے. جیسے مشیل اوباما ہو گئیں, ہلری کلنٹن ہو گئی جنہوں نے بعد میں سیاست بھی بہت زیادہ کی, اور جارج بش کے زمانے میں تھوڑی زیادہ نہیں تھی اتنی اس طرح سے, بٹ نکسن کی بیوی, رونلڈ ریگن کی بیوی, ان سب کے بڑے رول رہے ہیں ایز فرسٹ لیڈیز امریکہ کے اندر. اور یہاں پہ البتہ میرے خیال میں کیونکہ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح سے پریزیڈنٹ نہیں ہوتے, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کہ بشرا بی بی کا ایک رول تھا. اب اس رول کے اوپر جو آپ تنقید کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی حد تک ہمیں نہیں ایسا دیکھا, نواز شریف صاحب کی حد تک اینڈ میں جا کے کلثوم نواز کا ہم نے تھوڑا سا دیکھا. کلثوم نواز کا ہم نے تب بھی دیکھا تھا جب ایگزائل میں تھے میاں صاحب, یا جب جیل میں تھے, جب جیل میں تھے, basically. بالکل. تو تب یہ ایکٹیولی تو ایک امپورٹنٹ اس طرح سے ہے سیٹ. لیکن اب میں تو یہ اس میں کہوں گا اگر آصفہ بھٹو کو یہ اس قسم کی چیز ملی ہے تو اس کو وہ استعمال بھی کر سکتی ہیں کسی بیٹرمنٹ کے لیے. اور دیکھیں نا, کیونکہ ہماری اس سے دوسری خبر بھی لنکڈ ہے, اس پہ بھی آتا ہوں میں, کہ اب ایک خواتین کا ایلیمنٹ جو ہے پھر وہ زیادہ نظر آئے گا آپ کو. ہم نے جیسے دیکھا مریم نواز صاحبہ اور آصفہ بھٹو کی میٹنگ پارلیمان میں بھی ہوئی, جب حلف لے رہے تھے سارے ایم این ایز میرے خیال میں جب تھے, تو ان کی ملاقات ہوئی, اور وہ بڑی ملاقات, ظاہر ہے اتحادی گورنمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک ہے ایک بات کہ دو خواتین, فیملی والی بات اپنی جگہ, کہ اگر وہ ہیں اسٹرانگ پوزیشن میں تو وہ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتی ہیں فار بیٹرمنٹ. بالکل. پھر اس کے علاوہ کچھ کازز ہیں جن سے آصفہ صاحبہ نے اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے کافی عرصے سے, جن میں سے ایک پولیو ہے. جی. تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے سندھ کی حد تک تو ان کے پاس پہلے بھی طاقت تھی, اب اگر وہ فرسٹ لیڈی ہیں تو شاید وہ کچھ مزید بھی اس کے اوپر کام کر سکیں نیشنل لیول پہ. دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ جب حلف برداری کی تقریب ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں, اور مطلب اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, یہی تو بات ہے, ہر چیز پہ بات ہونی چاہیے, ہم تو کہتے ہیں. سو اس میں دوبارہ وہ تذکرہ ہوا کہ جو آصفہ بھٹو صاحبہ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ مہنگا ہے, سستا ہے, کیسا ہے. تو وہ لوگوں نے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم تو ہمارا فوٹے ہے, تو لوگوں نے ڈھونڈ لیا کہ وہ قمیض کس برانڈ کی ہے, دوپٹہ کس برانڈ کا ہے, ٹراؤزر کس برانڈ کا ہے. سو وہ ٹوٹل جو مالیت بن رہی تھی وہ 50,000 روپے کی بن رہی تھی ٹوٹل. جو ان کے جوتے تھے وہ ابھی تک نہیں پتہ لگ سکا کہ وہ کس برانڈ کے تھے یا ان برانڈڈ تھے یا کیا تھا. سو اس پہ بھی پھر وہ بات ہوئی کہ کیا 50,000 روپے زیادہ اماؤنٹ ہے یا 50,000 روپے مناسب اماؤنٹ ہے. مطلب پھر وہی بات ہے, افورڈ وہ اس سے بہت زیادہ کر سکتی ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اگر اس سے بھی وہ کم پہ جاتی ہیں, مطلب ایک بالکل ٹھیک ہے کہ غریب عوام کو آپ نے دکھانا ہے کہ آپ ایک غریب ملک کا صدر ہے تو اس کی, لیکن اگر آپ اس سے بھی نیچے جاتی ہیں تو کیا اس میں یہ تاثر لوگوں کو جائے گا کہ جی مطلب صدر کا اوتھ ہے اور اس میں اتنے سستے کپڑے. سو بڑا یہ ایک عجیب سا, اگین اس پہ ہمارے آپس میں کوئی وہ نہیں ہے خیالات, یہ آڈینس کے لیے کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کریں. ہم اس پہ, سوری اخبار کٹ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ پہ بہت تنقید بہت عرصے سے چلتی آ رہی تھی, ہم نے جو ہے اس کو بڑا ایڈریس کیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جب ان کی اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی تو اگین وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوا, اور پتہ یہ لگا کہ وہ بیگ شیک اور جوتے کا تو پتہ نہیں لگا, لیکن انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا وہ 60,000 کا تھا. سو 60,000 جو ہے وہ مریم نواز کے حساب سے کافی ڈاؤن گریڈ ہے, کیونکہ وہ بہت مہنگی چیزیں پہنتی تھی. سو اس کا مطلب ہے کہ آپٹکس, لوگوں کے خیالات, اس کا اندازہ, وہی بات ہے جب بات ہوگی تو ان تک بھی پہنچے گی تو پھر شاید وہ اس کو بھی رکھیں گے اس کے اندر. لیکن سر میرا اپنا خیال اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی حلف برداری کی تقریب تھی تو اس کے اندر وہ ان کی بیٹی تھی, تو ظاہر ہے جب فرض کریں شادی ہوتی ہے آپ کے گھر کے اندر, کسی بڑے آپ کے بھائی کی ہوتی ہے یا کسی کی ہوتی ہے, تو آپ یوزلی جو مین ایونٹ پہ جو چیز پہنتے ہیں وہ 50,000 روپے کا نہیں ہوتا. جو بڑے گھرانوں کی شادیاں ہوتی ہیں, جو جیسے یہ بڑی فیملی ہے, امیر فیملی, تو ان کے اندر تو ہم نے تو سنا 2-3 لاکھ روپے کے بھی جوڑے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس سے بھی بہت زیادہ. سر مارکیٹ میں 11 لاکھ سے نیچے کا لہنگا ختم ہو چکا ہے, 11 لاکھ کا لہنگا فرض کریں. تو یہ پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ تھی جو کہ امپورٹنٹ ایک چیز تھی. تو یہ اس طرح سے میرے خیال میں ضرور انہوں نے سوچا ہوگا یار کہ یہ بجٹ ٹھیک ہے, کہ مطلب 50,000 اس لحاظ سے اس کانٹیکسٹ میں تو کم ہے, بٹ اس کے علاوہ وہ مطلب کسی قسم کا بھی جو مہنگا ترین جو لباس ہے وہ اگر لینا چاہے تو آپ نے جیسے فرمایا ان کو افورڈ کرنے میں کوئی ایشو نہیں, نہ مریم نواز کو نہ ان کو, لیکن ہاں یہ تھوڑی سادگی کا ایلیمنٹ جو ہے یہ لانا پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیں جو ہمارے پچھلے پرائم منسٹر تھے, عمران خان صاحب جو تھے,
وہ انہوں نے بار سادگی کا اتنا اوپر سیٹ کیا ہے کہ باقی اب جو بھی آئے گا وہ بہت فینسی لگے گا ان کے سامنے. سو یہ ایک مسئلہ ہے. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ایک ایرانین صدر جو تھا کچھ سال پہلے, اس کا میں نام بھول گیا ہوں, جو پاٹے کپڑے پہنتا تھا, ہاں جی, وہ ایران میں اتنا مشہور نہیں تھا جتنا پاکستان میں تھا. سو پاکستانیوں کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ دیکھیں مطلب پاکستان انڈیا ایک جیسے ہی مطلب ظاہر مزاج ہے نا لوگوں کا. سو ادھر بھی وہ جو مطلب آج کل کا نہیں مجھے پتا کہ کیا سین ہے, لیکن ہم کچھ عرصے پہلے تک فلموں میں دیکھتے تھے کہ وہ پولیٹیشین جتنا مرضی ارب پتی ہے, لیکن سرکاری گاڑی جو ہے وہ بڑی پرانی دکیانوسی سی سفید ملی ہوئی ہے. اور ویسے تو خیر میں انڈین اس کو دیکھ رہا تھا, ایئر چیف کو, تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ابھی کرنٹ ایئر چیف کو, اس کو سر سوزوکی سیاز ملی ہوئی ہے. واہ سر. اور سر انڈین کا تو سر ذرا یہ ہے, آپ کو پتہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں یو کے رشی سنک, اور ان کی جو بیگم ہے وہ جس فیملی کو بلانگ کرتی ہیں وہ انڈیا کے بلینئرز ہیں. سو اسی طرح میں نے بھی ایک تصویر دیکھی کہ وہ خود جب انڈیا گئی ہوئی تھی اپنے والد کے ساتھ جو کہ بلینئر ہیں, ایک مال میں بیٹھ کے آئس کریم کھا رہے تھے. تو وہ مجھے ہمیں نظر آئی چیز کہ وہ ایسے ہی ہے, مطلب وہ ذرا انڈین کلچر کے اندر میرے خیال میں یہ کہ دفتر پہنچ کے چپل پہن لو, مطلب اس قسم کا سین. چلے ٹھیک ہے, بہرحال یہ ہم نے جو اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات ہے. مطلب بات پتہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا آپ نے کہ آپ کدھر سے آئے ہیں اور کتنا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ انوانٹیڈ ہیٹ آپ کو کیوں چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو. باقی آپ کی پرائیویٹ لائف میں آپ جو مرضی کریں. پبلک اور پرائیویٹ کا ہمیشہ سے ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اچھا سر, میں نے جیسے کہا کہ اس کا لنک کرتے ہیں ہم ایک اور چیز سے, تو ہم نے کل ہی ذکر کیا ہے کہ کابینہ کی فارمیشن ہو چکی ہے, حلف لے لیا سب نے, فائنانس, فورن, ڈیفینس, شینس سارے. ایک مسئلہ جو ہمیں آپ کو اور مجھے نظر آیا جو ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے, اس سے لنکڈ اس لیے کہ بہت ہی میل ڈومینیٹڈ کیبنٹ ہے. ایک خاتون جو ہیں ان کا نام میں نے شزا, ہاں شزا, خواجہ آصف صاحب کی بھتیجی جی. اس کے علاوہ اور وہ بھی کسی مطلب جسے کہنا کہ اہم منسٹری میں, اب چلے اس سے بہت لمبی ڈبیٹ چھڑ جائے گی کہ جی مرد بہتر کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس بھی دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ دیکھیں, بٹ ایک جیسچر کے طور پہ, سمبولک جیسچر کے طور پہ آپ نے اگر اب آپ نے اپیل کرنا ہے ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی, آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو مطلب IMF والی چیز, حالانکہ شاید اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا بٹ پڑ بھی سکتا ہے, کہ آپ نے جو تمام اپنی کیبنٹ بنائی ہے اس میں خاتون ہی ہے کہ صرف؟ سر میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ بدلتا رہے گا. سو مطلب ویسے تو خیر نون لیگ نے بھی ماضی میں دی رکھی ہیں اہم وزارتیں بھی خواتین کو, اس میں مریم اورنگزیب بھی شامل ہیں. جی اس میں وہ ایک دفعہ وہ جو IT کی انوشے بنی تھیں, جی جی, ہو انہوں نے جو مطلب خوار کرا دیا تھا, مطلب وہ آتی نہیں تھیں یوٹیوب والی اس پہ پیشی پہ, اور یوٹیوب بند تھا, وہ 6 سال تک پیشی پہ ہی نہیں آئی. آج میں ادھر بزی ہوں ادھر بزی ہوں. خیر اس میں ان کا قصور نہیں ہوگا, وہ ظاہر سرکار نے بند رکھنا تھا, تو بس انہوں نے یہ حربہ نکال لیا, وہ تو ظاہر اوپر سے فیصلہ ہوا ہوگا. لیکن بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی سب کو ایک چیز کا پتہ ہے, اور سب کا یہ شوق بھی ہے, خیال بھی ہے. وہ اور بات ہے کہ پورا میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کیسے کریں گے یہ, اور وہ ساری وجوہات ہم نے سامنے رکھی ہوئی ہیں پچھلے ایپیسوڈز میں. لیکن وہ ہے کہ جی منسٹریاں کم ہونی چاہیے. اچھا اب وہ منسٹریاں کم ہونی چاہیے تو پھر وہ منسٹریاں ملنی کس کو ہیں؟ تو وہ انہوں نے, اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ لسٹ نکال کے دیکھیں, ان کو تو نکال دینا آپ بیچ میں سے ایسے لوگوں کو جو کہیں اور سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا جو انٹیریئر ہے نقوی صاحب, وہ نون لیگ نے تو نہیں رکھا نا ان کو. ویسے تو خیر سر وہ نقوی صاحب سے تعلقات استوار کریں. انٹیریئر کی تو خیر ہے, ان کو ساتھ کلب میں ایک اور مل گیا ہے, ہاں وہ نارکوٹکس. سر دوست ہیں, ان کو ٹھیک مال نہیں مل رہا آج کل. کرتے ہیں بات, یہ عذرائے تفنن تھا. اچھا سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ لسٹ نکال کے دیکھیں, فائنانس بھی ان کا نہیں ہے, فائنانس بھی ان کا نہیں ہے. جو ان کے ہیں وہ تقریباً سارے وہ ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, ٹھیک ہے, پارٹی کے لیے. اچھا وہ شاید ہو سکتا ہے ایسے نام ہوں, ہمیں ذہن میں نہیں آ رہے. اچھا مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی جیل گئی تھی. سو ان کے بہاف پہ فار سم ریزن انہوں نے پروسیکیوٹ کم خواتین کو کیا, یا ادھر سے کم خواتین کا ایسا کوئی رول تھا کہ وہ اندر جاتی, یہ وہ تو کم ہوئے کم. ابھی کل کو جب PTI اگر آتی ہے پاور میں کبھی, تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین زیادہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ وہ جیل کاٹ رہی ہیں. اچھا اسی طرح پیپلز پارٹی والے اس میں بھی ہمیشہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ رگڑا کھاتی ہیں پورا مردوں کے ساتھ. تو یہ اب وہ بیسیکلی تو اب نا
اگین اس میں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اس میں جو ہے وہ مطلب بری بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وزارتیں اس ملک میں کبھی بھی قابلیت کی بنا پہ نہیں ملیں گی. وہ اس بنا پہ ملیں گی کہ آپ نے جیل کاٹی ہے اور سیاسی قربانیاں کتنی ہیں آپ کی. ہاں اور ظاہر ہے اس سے بڑا آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے مطلب جیل اس سے ملک میں مطلب آپ نے جیل کاٹ لی جیل سے ہے. زیادہ کچھ نہیں. ہاں اور وہی بات ہے کہ ہر حکومت میں جب بھی یہ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تو آج نکل جاؤ. آج تمہیں دوسری پارٹی میں ایڈجسٹ بھی کر دیتے ہیں, تمہیں سیٹ بھی دلوا دیتے ہیں, تمہیں منسٹر بھی بنا دیتے ہیں, پھر بھی جو نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپ نے کچھ دینا تو ہے مطلب. ہاں اس میں پھر میرے خیال میں ذرا سا مارے گئے حمزہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ وہ تو جیل تو کاٹی تھی انہوں نے. ہمیں لگ رہا تھا کہ وزارت وہ لیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ریٹین کی ہے, میں نے کی تو اور انڈسپیوٹڈ وہ تو جیتے ہیں نا. تو اور لیکن اس میں وہی والا مسئلہ کہ ان کے والد صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں تو ان کی کابینہ میں کیسے آستے, اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا وہ مر گئے تو اس طرح سے بچائے. تو شاید وہ, لیکن ہم نے پہلے بھی سنا الیکشن سے پہلے کہ شاید ان کا اب اس طرح سے سیاست کے اندر اس طرح ایکٹیو رول لینے شاید ان کا اب نہیں ہے, ان کا ٹینجنٹ ڈفرینٹ ہے اس وقت لائف کا. تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے. تو سر آگے بڑھتے ہیں. یہ تو رہی ساری سیاسی آؤٹ لک ہے. اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹی کا چھاپا پڑا ہے, یہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے, رمضان کے دوران بھی ہوتا ہے, اچھی چیز ہے. ایک جگہ پہ ان کو غلط کوالٹی کا یا ایکسپائرڈ کوالٹی کے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, سموسہ پٹی, سموسہ پٹی, رول پٹی جو ہوتی ہے وہ ملی. تو اس قسم کے فائنس, دیگر اور چیزیں جو ہیں ان کو ریفریجریشن کے ایشوز کئی جگہ پہ ملے. خاص طور پہ روزوں کے اندر پیپل جو ہے وہ ان کو ذرا کیئرفل ہونا چاہیے. بازاری جو کھانے ہوتے ہیں خاص طور پہ جلیبی سموسے وغیرہ وغیرہ جو ان کے اندر آپ کو ایک انکریز نظر آتا ہے. تو اور تمام گھروں میں کچھ نہ کچھ اس قسم کی چیز آتی ہی ہے. لیکن اگر فوڈ اتھارٹی اپنا کام کرتی رہے تو ویری گڈ, ان کو ذرا ایٹ پار رکھے گی اس پہ. البتہ لوگوں کو بھی تھوڑا کوشش ہونا چاہیے. اور روزوں کے اندر ویسے بھی آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ آپ اگر تو اس کو کچھ اسٹریٹجکلی اگر اپنا کوئی ڈائٹ پلان کرے تو ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, وہ 300 کلو پٹی تلف کی ہے, اتنا ہی تقریباً کوئی اس سے ملتا جلتا جو تھا ویٹیج کا آئل تیل. سو سر اور حسا بتے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنزمپشن بڑھ جاتی ہے ان چیزوں کی تو اس لیے آپ اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں. ادروائز عام دنوں میں سموسہ پٹی اتنی بکتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنا شاید آئل نہیں بکتا کیونکہ اتنی چیزیں فرائی نہیں ہوتی. بٹ ادروائز جو فوڈ انٹیک تو ہماری تقریباً اتنی رہتی ہوگی نا, کیونکہ اس طرح ابھی ہم آج کل 2 میلز اے ڈے پہ ہیں, عموماً ہم 3 میلز اے ڈے پہ ہوتے ہیں. سو یہ تو چل ہی رہا ہے. یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ویسے تو ہمارا یہاں پہ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے تمام لوگوں کا, کیونکہ ہم کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہے اور ہمیں اس بات کا اب احساس بھی ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کو اور ہمیں لگتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. تو پھر نا ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوڈی بن کے کہ بس کھاؤ ہی جاؤ, کیا بیمار ہو جائیں گے, مر جائیں گے, خیر ہے, جتنے دن زندہ ہیں ختم کرو کھائیں. ہاں لیکن اگر, اور وہ ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں اس چیز کا, مطلب نہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, نہ یہاں پہ کوئی پارٹی ہے, نہ یہاں پہ کچھ اور ہے, تو بھئی یہی کر سکتے ہیں. بٹ ادروائز اگر کوئی ہے نا ذرا ہیلتھ کا اپنے خیال رکھنے والا فریک, تو اس کو تو مشورہ ایک ہی ہے. میں جتنا دیکھا سنا پڑا ہے نا, مطلب یہاں پہ دودھ نہیں ٹھیک ملتا, ویسے تو خیر دودھ پینے کی چیز بھی نہیں ہے, لیکن نہ ادھر کچھ ٹھیک نہیں ملتا. کسی طرح اپنی ڈائٹ کم سے کم کر دیں, جتنا کم کھائیں گے اتنا بچے رہیں گے. بس اپنی, ہم جب گاڑی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے چیز کیا دیکھتے ہیں کہ مائلیج کتنی کرتی ہے. جتنا کم پیٹرول میں جتنا زیادہ چلتی ہے ہمارے خیال میں وہ گاڑی اتنی اچھی ہے. لیکن ہمیں اپنی باڈی جو ہے نا اس کے بالکل برعکس چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیں, جلدی ہمیں اس کے بعد بھوک بھی لگ جائے اور ہم اور کھا سکیں, گرین ٹی پی لیں تاکہ اس کے بعد اور کھا سکیں. تو یہ تو بالکل آپ مشین آپ غلط یوز کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیول اورینٹیڈ پالیسی رکھیں کہ یار مجھے اتنے سے اتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں, پھر اتنا کھا کے اتنے گھنٹے نکل جائیں گے اور پھر میں سو جاؤں گا, تو سوتے ہوئے بھوک نہیں لگ سکتی, سوتے ہوئے آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ سنتھسس ہونا ہے. جب بھی آپ نے باڈی نے کچھ بھی آپ نے اس کو انٹیک دینی ہے نا, تو وہ آپ جتنا کم کریں, اور پھر وہ ہے کہ جتنی بھی ملاوٹی چیز ہوگی وہ بھی کم نقصان پہنچائے گی. بس یہی ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر آپ
ایکسپینڈ کر جائے کہ یار میں نے سپر فوڈس کھانے ہیں, میں نے نٹس کھانے ہیں, میں نے ہیلدی چیزیں کھانی ہیں, اس قسم کی چیزیں کرنی ہیں, پھر اگر آپ نرڈ بن ہی گئے ہیں تو پھر باقاعدہ کریں. سر چلیں سر ایک اور چیز, یہ آپ نے کچھ مجھے کہا تھا کہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے امبانی ویڈنگ کی پوسٹ ڈسکشن کرنی ہے. اب تو جو ان کی پری ویڈنگ سیلیبریشنز کی پوسٹ ڈسکشن جو ہے ہم کرنا جا رہے ہیں. سر میرے پاس صرف ایک ہی پوائنٹ تھا, لیکن وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا میں پاکستانی جب وہ دیکھ رہا ہوں ٹویٹر فیس بک یہ وہ, تو اس میں نا بڑی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ او سلمان نو نچاتا, اوے امبانی نے شاہ رخ نو نچاتا, اوے امبانی نے تینوں نو کٹھے کر کے نچاتا, او فلانے نو نچاتا. یار یہ اتنی عجیب سی پاکستانی وہ اپروچ ہے نا کہ نچاتا کا کیا مطلب ہے. اس میں بالکل وہ سارے ایکٹرز ڈانسرز سنگرز ناچے, پیسے لیے ہوں گے شور, پیسے لیے یا جو بھی ان کی ڈیل تھی. مطلب وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جوان کا یا پٹھان کا جو ہے وہ پروڈکشن کمپنی ساتھ امبانی کی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ان کا ویسے ہی بزنس کا ایک پارٹنر ہے. سو بنیادی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جی اس میں تو مکیش امبانی خود بھی ناچ رہا تھا, اس میں وہ نیتا امبانی خود بھی ناچ رہی تھی, اس میں اس کی وہ بیٹی بیوی سب خود بھی ناچ رہے, خاندان پورا وہ بیسیکلی جتنے لوگ تھے سارے ہی ناچ رہے تھے. یہ کوئی پاکستانی سیٹ تھوڑی تھا کہ اس کی ہوتی نا تو اس نے کہا تھا چلو بھائی کنجرو ایک ایک کر کے آئی جاؤ, تو ایک سیلیبریشن چل رہی ہے سب ڈانس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے سر. وہ اصل میں سر پتہ بات کیا ہے, ہم پہلے بہت انفلوئنس تھے ہالی ووڈ انڈسٹری سے, ایکسیسیبل تھے وہ ہم تک کہ ہم کچھ سالوں میں کہیں پہ یار اس کی زندگی بڑی زبردست ہے, اس نے گاڑی لے لی, اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا ہے, یہ وہ ہے. ایک دم سے نا یہ ہمارا جو انڈین جو سیلیبریٹیز کا جو ہے نا, اور انسٹاگرام کی طرف سے خاص طور پہ انہوں نے بڑا کچھ پیجز ہیں جو بڑا ان کی لائف کو بڑا کلوزلی فالو کرتے ہیں, تو بڑے انویسٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. سو یہ ان کی آپ سمجھے معصومیت ہے کہ وہ اس چیز میں اتنا انویسٹڈ ہے کہ یار وہ تینوں ناچ رہے ہیں یار تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور اس نے نچا دیا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. سو اصل میں آپ سوچیں کہ یہاں پہ ابھی بھی کانٹینٹ کی کتنی گیپ ہے, کہ کتنا کچھ ہے کہ اس اب شادی کو یہاں پہ بڑا ہم نے بھی بڑا سیلیبریٹ کیا کہ یار بہت بڑی شادی ہے. دنیا بھر میں شاید لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن خاص طور پہ ادھر جو ہے جس سے بھی آپ ملے اس دوران جب وہ شادی ہو رہی تھی, یار وہ چیک کیے وہ جو انہوں نے نچا دیے, یار وہ پیچھے دیکھا, اس کا مطلب ہماری ہم انویسٹڈ ہیں اس چیز میں تھوڑا سا کانٹینٹ پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب یہاں بہت بڑی شادی کرنی پڑے گی سر کسی یہاں پہ شادی کرنی پڑے گی, لیکن پھر اس شادی کو ٹیلی وائز بھی کرنا پڑے گا. پھر وہ دل گردہ ہونا چاہیے آپ کے اندر, اور پھر اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ کو خود بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے دوسرے کو لوگ, پھر تو یہ آتا ہے کہ فلانے انہوں نچاتا, پھر ایک تھوڑی سی نا وہ شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایک فیسٹیو مومنٹ ہے. ڈانس ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے اندر سے نکلتا ہی نکلتا ہے. مطلب آپ جب بہت زیادہ خوش ہوں گے تو ایسے ہلکی سی دھمال آپ نے پھینکنی ہے, یہ آپ روک ہی نہیں سکتے سر. اور باقی آپ دیکھیں کہ یہ اس فیملی کا بالی ووڈ سے ویسے بھی بہت تعلق رہا ہے. ان کا نہیں, ان کے جو والد صاحب ہیں جو دھیرو بھائی امبانی, ان کا تو امیتابھ بچن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بالکل جب زوال تھا میرا, امیتابھ بچن بروک ہو گئے تھے نا, بالکل بینکرپٹ ہو گئے تھے, تو مجھے ہیلپ کرنے والے جو تھے وہ یہ تھے. وہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. تو انہوں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے ہوں گے وہاں آنے کے لیے, نہ ان کے بیٹے نے, نہ ان کی بہو نے, نہ جیا بچن نے کوئی پیسے لیے. وہ تو گئے کہ میرے مہربان تھے یہ. آئی ایم شیور انڈسٹری میں اور بہت ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر کبھی نہ کبھی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوگا اور کبھی نہ کبھی ہیلپ کیا ہوگا, اور وہ بھی اس طرح سے گئے ہوں گے. باقی پیسہ پوسا ریحانہ کو پیسے دیے ہوں گے, وہ ٹھیک ہے, $9 ملین دیے تھے, ٹھیک ہے. نہیں پھر بالکل ویسے ہی ہے. وہ کپل شرما کہہ رہا تھا نا کہ مجھے ایک دفعہ پتہ نہیں کسی پارٹی پہ مل گئے امبانی صاحب, تو میں نے کہا وہ پلیز آپ میرے کسی دن شو پہ آئیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ شو کرتے ہیں ٹی وی پہ؟ اس نے کہا ہاں جی ہاں جی. تو کہتے کس چینل پہ؟ تو میں نے بتایا, کہتا ہاں وہ تو میرا ہی ہے. بات یہ ہے یہاں پہ ہم جس چینل میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں اس کے مالکان کی کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے, ہم نہیں جاتے کیا شو ہی کرتے, تم کرتے ہیں والی بات نہیں ہے. تو یہ تو ویسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. سر چلے سر ایک اور چیز, یہ جب فواد چودھری صاحب کی ایک ریسنٹ پیشی کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا, فواد چودھری کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری اور ہبا فواد جو ان کی بیگم ہیں, ان کے بیچ میں کوئی تلخی سی ہوگی. فواد چودھری صاحب کے جو وکیل تھے وہ کچھ بیان پیش کر رہے تھے, اس پیشی کے دوران کچھ بتا رہے تھے دلائل اپنے, تو جس کے دوران فیصل صاحب جو تھے وہ بیچ میں کچھ ان پٹ کر رہے تھے. تو ہبا فواد نے کہا کہ وہ پروفیشنل وکیل ہیں, ذرا ان کو بولنے دیں آپ.
انہوں نے اب یہ میں نے خبر جو پڑھی اس کے اندر لکھا, میں خود سے آبویسلی نہیں کہہ رہا, کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تم ہر وقت بک بک کرتی رہتی ہو, یا تم سوری بک بک نہ کرو. انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ تم تو ہر وقت ہی بک بک کرتے رہتے ہو. پھر غالباً فواد چودھری صاحب نے ہبا فواد کے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے چہرے پہ کہا کہ یار رہنے تو, چپ کر جاؤ, کچھ نہیں ہوتا, ریلیکس کرو. یہ ایک فرکشن سی ہمارے تک خبر پہنچی, تو ہم نے کہا ڈسکس کر لیں. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیز تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی جیل میں ہیں. مطلب لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ فواد چودھری صاحب جیل میں ہیں, اور ان کی انفیکٹ ایک پٹیشن جو ہے وہ بھی, اب مجھے نہیں پتا منظور ہوئی ہے نہیں, وہ یہ تھی کہ جب ان کے بچے ان کو ملنے آتے تو بس ہتھکڑی نہ لگایا کریں. یہ انہوں نے پٹیشن ایک دائر کی تھی, مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کچھ ہوا ہے نہیں ہوا, بٹ وہ کیونکہ وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ ان کی بیٹی ان کو ملنے آ رہی, حالانکہ وہ بیٹی کو تو نہیں اس طرح سے اندازہ ہو رہا کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ خود ظاہر ہے مایوس ہی ہوتا ہے بندہ کہ باپ ہے, اس نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے اور بیٹی کو اٹھا لیا. پھر انہوں نے اس قسم کی پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے. تو کافی ٹینس معاملات ہیں چودھری خاندان میں. سر میں تو وہاں پہ تھا نہیں, لیکن میں نا تقریباً دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ سارا ہو رہا ہوگا نا, تو ساروں نے عدالت میں, کمرہ عدالت میں, یہاں تک کہ جج نے بھی سارا کم چھاڑ کے نا اینج کر کے اے مزدار خان میں بور ہی ہو رہے ساتھ. تو یہاں پہ آپ پتہ ہے کہ جو فیملی ڈسپیوٹ, فیملی لڑائی, یہ وہ ہمارا مطلب وہی تو ہمارا فیول ہے, اسی پہ سب چلتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہماری ہے ہی وہ. اور جو ہبا صاحبہ ہیں ان کے کافی عرصے سے مسائل مطلب جو ہے نا باقی فیملی سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ چل رہے ہیں. پھر انہوں نے بیچ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا دیے تھے, دونوں نے اکٹھے کرا دیے تھے, وہ اکٹھے ہی ہو گئے تھے. پھر وہ پتہ لگا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہی لگے ہیں شاید. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. یہ جو اس سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان صاحب پر بھی پابندی لگ گئی ہے کہ اگلے 2 ہفتے ان کو کوئی ملاقاتی نہیں ملیں گے. اچھا, سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے. اچھا, بنیادی طور پہ, اور وہ ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ سیٹرڈے والا ایپیسوڈ بھی کٹ گیا جس میں ہم وہ یہی بات کر رہے تھے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ ان کو باہر نکالیں عمران خان صاحب کو. اچھا, وہ میرا یہ بھی ذاتی طور پہ یہی خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں, اچھا ویسے تو چلے ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ شاید ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے پے اسکیل سے اوپر ہے کہ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا, لیکن ان کو, میرا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت کو, چاہے اس میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہو چاہے نون لیگ بیٹھی ہو, ان کو بیان دے دینا چاہیے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں باہر آ جائیں. ٹھیک ہے, وہ پھر آئے نہ آئے, مطلب وہ پھر ایک تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے نہیں اندر رکھا. نون لیگ کا تو آ ہی گیا نا سارٹ آف مشاہد حسین صاحب کے تھرو. سر لیکن وہ نہیں آیا نا, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب کا وہ بیان آتا اور اس کے بعد وہ بنے تھے سینیٹر 2018 میں, 2024 میں ان کا ختم ہو رہا ہے. اب یا تو نون لیگ ان کو دوبارہ سینیٹر بنا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی بیکنگ حاصل تھی مشاہد حسین سید کو جی بات کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈس اون کر رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید بھی ویسے تو ایک ایسی شہرت رکھتے ہیں, ہم پھر بھی بات ہے دلوں کے بید اللہ جانتے ہیں, شہرت وہ ایسی رکھتے ہیں کہ وہ بڑا پھونک پھونک پہ پاؤں رکھتے ہیں اور اوپر ناراض نہیں کرتے کسی کو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اوپر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کچھ کوارٹرز میں. سر میرے خیال میں دیکھیں مشاہد حسین صاحب جو ہے نا, ان کا آپ نے جیسے کہا کہ اوپر کوارٹرز میں سوچا جا رہا ہے. دوسرا مشاہد حسین صاحب جو ہیں ان سے بھی ان کا ایک لنک جو ہے نا اوپر والے کوارٹر سے اس طرح سے بھی ہے کہ وہ چائنا کی بہت قریب ہیں, چائنا سے. انفیکٹ چائنا سے نہیں, آپ سمجھے چائنا کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بہت قریب ہیں. مطلب سمجھے وہ ایک برج ہے ان دو چیزوں کے اوپر. یہ بات ہے, فیکٹ ہے. اور دوسرا نون لیگ کے ہمیشہ سے ایک کسی نہ کسی کیپیسٹی میں رہنمائی کی ہے انہوں نے. تو یہ ان کا کہنا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ دا واٹرز والی چیز ہوتی ہے کہ یار پھینکو مارکیٹ میں بات, چیک کرتے ہیں کیا رسپانس ملتا ہے. تو ابھی تک تو رسپانس کوئی ایسا نہیں ملا, انلیس یہ والی چیز اس سے لنکڈ ہے کہ ملنا ہی نہیں اس کو یار جا کے, لیکن ابھی تک تو کوئی نہیں ملا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو یار چیک تو کرو کیا ہوتا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے کیبنٹ بنی, جب کے پی اسمبلی بنی تو اس کے بعد کافی تنقید ہوئی, یہاں تک کہ پی ٹی آئی والوں نے تنقید کی کہ جی یہ کیبنٹ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اب عمران خان تو اس سے بری الزما ہے کہ ٹھیک بنی کہ نہیں بنی, اس کی وجہ کی جی انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا جیل سے. اچھا, وہ جھگڑا صاحب آ گئے. جھگڑا صاحب نے کہا جی کہ میرے عمر ایوب کے سامنے وعدہ ہوا تھا کہ فائنانس تمہیں ملے گا, تو مجھے نہیں ملا, عمران خان نے کہا تھا. اب وہ یہ بات کہی تھی نہیں کی تھی, وی ڈونٹ نو, بنایا نہیں بنایا, جس کو بنایا وہ پرفارم کرے گا نہیں کرے گا. عمران خان سے ذمہ توش پوش ہے کہ جی وہ تو جیل میں اور وہ تو ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو ان کا میرے خیال میں نا اس حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان باہر ہو,
تاکہ کے پی کی ذمہ داریوں سے نا وہ بھاگ سکیں کہ جی وہ میرے ہی لگایا ہے جس کو لگایا ہے، پھر وہ جو ادھر صحیح غلط ہو رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. ہاں مطلب آپ کہہ رہے ہیں صرف جتی نہیں کھانی، چتر بھی کھانا ہے، تو یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ جو حکومت ہے نا ان کے بہت اگینسٹ جا رہا ہے. اگین جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو تو چاہیے کہ ان کو کوئی باہر بھی نکالے تو وہ کہے بھائی میں اندر رہنا ہے، جدو تک میرا ایک دن اتنے نہیں ہو جاتا نواز شریف تو میں جیلوں باہر نہیں آنا. لیکن ابھی کافی ٹائم ہے سر. ہاں اور میں تو کہتا ہوں وہ ایکیومولیٹ کریں نا. 2000 وہ جو پرانا تھا ٹائم 2 والا، تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے 2000 والا، وہ بھی ایڈ کر دیں، کلب کر لیجیے، کلب کر لیں. لیکن جیل سر پوری ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ان کو اس عمران خان کو چاہیے کہ میں نہیں باہر آنا، اور ان کو چاہیے انہوں باہر کڈو. اور سر دوسرا دیکھیں نا، یہ بات بائی دی وے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جان کے شاید خان صاحب لا تعلقی کا ایک تاثر دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. لیکن یہ ممکن بھی بہت ہے، ہم نے شو پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ شاید انفارمیشن کی جو فلو ہے اس کی سپیڈ اتنی کو تیز نہ ہو. اب دیکھیں 2 ہفتے کوئی ان کو نہیں ملے گا، یعنی کہ 2 ہفتے وہ ایک سارٹ آف آئسولیٹڈ ہے، انلیس کوئی جیل کا نمائندہ ان کو بتا دے یار یہ ہو رہا ہے باہر. سر اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں، وہ تو شاید بتا بھی دیتا ہو جیل کا نمائندہ، لیکن اس سے پہلے بھی ملاقات کے دن تو ہفتے میں 2 ہیں نا. ہاں سر میں اور آپ روز شو کرتے ہیں، ہاں اور ہم روز شو ختم کر کے نکلتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ یار فلانا فلانی چیز تو رہ ہی گئی. بہت جلدی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کو تو ہفتے میں 2 ملاقاتیں. 2 ملاقاتیں، یہ بات ٹھیک ہے. ہاں اور باقی اگر تو دیکھیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ٹیسٹنگ دا واٹرز والی چیز ہے، سو 100 بسم اللہ کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. بلکہ ایک لحاظ سے کہ یار آپ پہلے تو شاید کئی دفعہ تو بہت ہمارے ماضی میں یہ ہو چکا کہ کر کے دیکھیں گے، یہ ذرا ہے کہ ذرا ٹرائی کر کے چیک کر رہے تھے. کیونکہ سر ایک پریشر پوائنٹ تو دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی ڈالا ہوا، اور ایک تو نون لیگ نے بھی ڈالا ہوا ہے، اتحادی گورنمنٹ نے. نون لیگ کا پریشر پوائنٹ یہ ہے کہ اسمبلی میں انہوں نے کچھ ہونے نہیں دینا، انہوں نے رولا ڈال کے رکھنا ہے. اب پی ٹی وی پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنے سینسر لگا لے گا جب بھی عمران خان صاحب کے پوسٹر آئیں گے اسمبلی میں، کیا کیا کر لیں گے آپ جب ان کے نعرے بازی ہوگی، کون روک لے گا؟ یہ پریشر تو رہے گا، کے پی میں تو رہے گا، پنجاب میں بھی رہے گا، نیشنل. نون لیگ کو بھی ایک حد تک ایک بات کی ہے سمجھ آ گئی ہے، یا اتحادی گورنمنٹ کو، کہ یار اگر تو دیکھیں ہم سے کام نہیں ہوتا فرض کریں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلو جی کچھ چینجز کرتے ہیں اس کے اندر، تو آپشن ہی نہیں کوئی. تو اگر آپشن کوئی نہیں ہے تو یہی آپشن ہے. سو یہ بھی ایک ایڈٹ پریشر ہے. تو ٹیسٹنگ دا واٹرز شاید اس لیے بھی کر رہے ہوں کہ یار کہ پہلے 13 میں واپس جانا تھا، اب ایسا کرتے ہیں 18 میں واپس جاتے ہیں. سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن وہی بات ہے کہ اتحادی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کا اندر رہنا جو ہے نا وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. مطلب پھر وہی بات ہے، کیپ ہم آؤٹ آف پاور. جیل تو ایک وہ ویسا وہ جو ہے نا مرشد فگر ایک پیدا ہو رہا ہے کہ پاپولیرٹی تو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نا. جو سر کوئی بھی شخص جیل چلا جائے نا اور سزا کاٹ رہا ہے اور چپ کر کے کاٹ رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی اوپر جائے گی، وہ کسی بھی شعبے میں ہو. میں کہتا ہوں بارہ صاحب آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. اب آپ کی جو ہم بڑی دنوں سے 3-4 مہینوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فائنینس کی جو ڈویژن ہے وہ کون ہوئی، اب نظر آ گیا ہمیں کون ہے. سو اب دیکھنے والے دن ہیں، اور یہ کہ آزمائش کس قسم کی ہوتی ہے، کیا آئی ایم ایف کہتا ہے کیا نہیں کہتا. بس کچھ چند ہی ہفتوں میں آئی ایم ایف کی خبریں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، یس اور نو ہے. تو اس کا ویٹ کرتے ہیں. سر ناظرین یہاں ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.